بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، آپ کے سامنے عزل کے مسائل پیش ہو رہے تھے، اور پچھلے 2 درس میں آپ کے سامنے عزل سے متعلق جو احادیث ہیں ان کا ذکر آیا۔ ان احادیث کی شرح میں اہل علم کی جو باتیں تھیں وہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ عزل کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کیوں لوگ عزل کرنا چاہتے ہیں یا کیوں لوگ عزل کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور ان سب جو ہے اسباب کی روشنی میں عزل کرنے کا حکم کیا ہے وہ حکم بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آج کے اس درس کے تعلق سے کہ آج کا ہمارا یہ درس عزل کے طریقے کیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا طریقہ تھا، اور آج کے اس دور میں عزل کے کیا کیا طریقے ہیں جو لوگ اپناتے ہیں۔ اس کے تعلق سے باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ پہلا مسئلہ یہی ہوگا، اس کے بعد جیسا آگے وقت رہے گا اس کے لحاظ سے اب دوسرا ٹاپک، دوسرا موضوع شروع کیا جائے گا۔ نکاح سے متعلق ہی نکاح کے مسائل میں ہی بات یہاں تک پہنچی ہے، کیونکہ عزل کا تعلق بھی شوہر اور بیوی کے باہمی حقوق سے اس کا تعلق بھی ہے، اور اسی وجہ سے نکاح کے مسائل میں عزل کا یہ بیان آتا ہے۔ تو عزل کے طریقے کیا ہے؟ پہلے تو ہم آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عزل کا طریقہ کیا تھا۔ اس زمانے میں نیچرل جو عزل کا طریقہ ہے وہی نیچرل طریقہ وہی استعمال ہوتا تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا، پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے آپ سے، یہ عزل کی تعریف میں اس کو ذکر کرتے ہیں فقہائے کرام اور حدیث کی شرح لکھنے والوں نے۔ حدیث کی شرح میں یہ طریقہ لکھا ہے، اصل میں یہ عزل کی تعریف میں ذکر ہوتا ہے۔ عزل کیا ہے کہ اس زمانے میں لوگ جب شوہر کا بیوی کے ساتھ تعلق قائم ہوتا تھا تو شوہر اور بیوی کا خصوصی تعلق ہے، جب یہ تعلق قائم ہوتا تو اور شوہر یہ نہ چاہتا ہو یا بیوی نہ چاہتی ہو کہ ابھی حمل ٹھہرے، تو اس کے لیے احتیاط کے طور پر شوہر جب بالکل اسے اب یہ محسوس ہوتا کہ وہ ڈسچارج ہونے والا ہے تو ڈسچارج ہونے سے پہلے اپنے عضو مخصوص کو یعنی اپنے پرائیویٹ پارٹ کو عورت کے جو ہے عضو مخصوص یعنی پرائیویٹ پارٹ سے نکال کر کے باہر وہ انزال کرتا تھا، یعنی باہر ڈسچارج ہوتا تھا۔ اسی کو عزل کہا جاتا تھا۔
اور یہی عزل کا وہ نیچرل طریقہ تھا جو اس زمانے میں رائج تھا، اسی کے یہی جو ہے طریقہ لوگوں میں رائج تھا۔ اس کے اندر اس طریقے میں دو باتیں خاص طریقے سے نوٹ کرنے کی تھی اس میں، اور اسی وجہ سے اس طریقے کو لے کر کے دو مسئلے بھی پیش ہوتے رہے ہیں۔ پہلی بات جو اس طریقے میں نوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ شوہر بالکل یہ لاسٹ مومنٹ میں کرتا تھا، اسی لیے یہ ڈر بھی رہتا تھا اس میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایک قطرہ اندر ہی ٹپک جائے، تو عملاً ایسا ہو بھی جاتا تھا۔ اور اسی لیے یہ بات جو ہے عزل کے باوجود بھی یہ بات حدیثوں میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب پیدا کرنا چاہے گا تو آپ کتنا بھی ارادہ کرو عزل کر کے جو ہے ابھی نہ حمل ٹھہرے، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، اس کی جو ہے اس کی طرف سے مقدر ہوگا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ یعنی وہ کیا ہوتا تھا کہ نکالتے نکالتے بھی ایک آدھ قطرہ اندر رہ گیا، ٹپک گیا جو ہے، تو اس کی آپ جانتے ہی ہیں کہ جو ہے اس میں جو مادہ منویہ ہوتا ہے، یعنی جو منی ہوتا ہے مرد کا، اس میں یہ جو بچوں کے جراثیم ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو کوئی ایک قطرہ بھی اگر اندر پڑ جاتا ہے تو یہ عمل ٹھہرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی تھی، یہ پہلی چیز ہے جو اس طریقے میں جو چیز نوٹ کی جاتی تھی کہ آدمی اگرچہ کی ارادہ کیے ہوئے ہے کہ وہ باہر ڈسچارج ہوگا، لیکن عین چونکہ لاسٹ مومنٹ میں یہ چیز ہوتی تھی، اسی لیے یہ ڈر بھی اس میں رہتا تھا، اور ایسا ہو بھی جاتا تھا کہ اندر ہی کوئی قطرہ ٹپک جائے اور عزل کرنے کے باوجود بھی حمل ٹھہر جائے۔ دوسری چیز جو اس میں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ شوہر اور بیوی کا تعلق یہ دونوں سے تعلق، یہ اس کا جو ہے یہ دونوں سے یہ چیز متعلق ہے، یعنی دونوں کے حقوق اس کے اندر داخل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ لذت اور یہ سیکس یہ صرف شوہر کا حق ہے، بیوی کا اس میں کوئی حق نہیں، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ جیسے شوہر کو فارغ ہونا ہوتا ہے جو ہے اس عمل کے ذریعے سے، اسے مکمل لذت حاصل کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو بھی لذت حاصل کرنے کے جائز طریقے ہیں وہ سب اپناتا ہے، اس کے لیے بھی جائز ہے۔ تو بیوی کے لیے بھی یہ ساری چیزیں جائز ہیں کہ وہ بھی اس پورے عمل میں مکمل طریقے سے لطف اندوز ہو، یعنی وہ یہ اس کا بھی حق ہے، یہ بیوی کا بھی یہ حق ہے۔ تو یہ دوسرا جو پوائنٹ تھا اس میں وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے ٹھیک ہے، وہ ڈسچارج کے قریب آتے ہی جو ہے اس سے باہر نکل، لیکن بیوی کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، اس کا معاملہ ابھی یہ جو ہے جو لذت کا تھا اور جو سیکس کے ذریعے سے اس کی جو پوری تسکین ہونی ہے، یا اس سے بھی جو ڈسچارج ہونا ہے، بہت میں کلیئر لفظوں میں کہوں تو وہ ابھی ڈسچارج نہیں ہوئی، تو کبھی نہیں چاہے گی کہ اس سے پہلے جو ہے شوہر باہر نکلے۔ یا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عین جو یہ جو لاسٹ مومنٹ ہوتا ہے ڈسچارج ہونے کا، اصل یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جس میں لذت سامنے والے کی حرکت سے جو لذت ہے، جو یہ پورا جو ہے سیکس کا جو مزہ ہے کہہ لیجیے، یہ اپنی چرم سیما پر ہوتا ہے۔ میں ہندی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی ہم اردو میں کہتے ہیں یہ اپنی بالکل جو ہے اپنی اعلیٰ سطح پر ہوتا ہے، چرم سیما پر ہوتا ہے، یعنی کہیے کہ بہت ہی ہائی جو ہے اپنے اس پہ ہوتا ہے اس وقت۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیوی بھی چاہتی ہے کہ وہ اس جو ہے چرم سیما کو جو پہنچ رہی ہے چیز، جو جنسی لذت اور جنسی تسکین سے جس کا تعلق ہے، اس جو ہے مومنٹ سے وہ بھی چاہتی ہے کہ لطف اندوز ہو، وہ بھی چاہتی ہے کہ اس سے اس کو پورا جو ہے اس سے لذت ملے اس کی، اور اسی ٹائم پر باہر نکال لے تو جو ہے اس کے لیے وہ چیز جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے پریشانی کا سبب ہو، یا اسے جو ہے پوری تسکین نہ ہو، وہ اس کو پوری لذت نہ ملے۔ اسی لیے بعض فقہا نے یہ بات لکھی ہے
अज़्ल के ताल्लुक़ से फ़िक़ही किताबों में ये चीज़ मौजूद है कि अगर वो आज़ाद औरत है, यानी बीवी है, लौंडी नहीं है, तो चूंकि लौंडी भी बीवी बन सकती है, किसी गुलाम से उसकी शादी हो जाए तो ऐसा हो सकता है, मालिक शादी करा सकता है, इसीलिए वो लफ्ज़ लोग जो है जो इस्तेमाल करते हैं इसमें वो आज़ाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो औरत यानी अलहुर्रा, अरबी में लफ्ज़ क्या करते हैं, अलहुर्रा जो है इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए तर्जमे में मैं आज़ाद जो है औरत की बात कर रहा था। आप आज की ज़बान में समझने के लिए यूँ कह लीजिए कि जो बीवी है, क्योंकि अब लौंडियों का तो सिस्टम नहीं है, अभी तो जो है ये बीवियों का ही मसला है। तो बीवी को भी चूंकि जेमा में पूरा हक हासिल है, जो शौहर का हक है बीवी का भी ये हक है। जेमा की यानी दोनों के बाहमी ताल्लुक की जो लज्जत है, इस लज्जत पे उतना ही बीवी का भी हक है जितना शौहर का हक है। तो वो अगर चाहती है कि जो है, यानी मैंने कहा आपसे कि फुक़हा ने ये बात लिखी है, किताबों में ये बात लिखी है उन्होंने, बाज़ जो है हदीस की शरहों में भी ये बात जिक्र की गई है कि अगर वो आज़ाद औरत है, यानी मैंने आपसे कहा बीवी है, तो उसकी इजाज़त ज़रूरी है अज़्ल के। शौहर सिर्फ अपनी मर्जी नहीं चला सकता, इसमें उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मैंने आपसे कहा कि इसमें पूरा हक उसको भी है। और इसी वास्ते ये बात जो है बाज़ फुक़हा ने जिक्र की है। तो इस तरीके में नेचुरल तरीका था, इसमें जो है एक परेशानी ये थी कि अगर जो है बीवी का ये मामला हो कि वो डिस्चार्ज नहीं हुई है और ये लास्ट मोमेंट से वो पूरे तरीके से वो भी लुत्फ़अंदोज़ होना चाह रही है, उसको भी हक है इसका, तो वो नहीं राज़ी है इसके लिए कि बाहर जो है वो इंज़ाल करे। वो चाह रही है कि नहीं, अंदर ही जो है होना चाहिए डिस्चार्ज, ताकि वो डिस्चार्ज होने के वक्त की जो लज्जत है वो उसको पूरे तरीके से महसूस कर सके। तो ये दूसरा जो है पॉइंट है, जो इस तरीके में जो हमने आपको नेचुरल तरीका बताया जो उस जमाने में राज था, इसमें वो शक्ल ये मसला भी होता था, उसकी इजाज़त इसीलिए लेनी पड़ती थी। यहाँ एक और बात भी आपके सामने क्लियर करता चलूं कि ये जो नेचुरल तरीका था, इसमें कोई साइड इफेक्ट का मसला नहीं था। अब ये जो हम आगे पेश करेंगे कि आज के जदीद दौर में क्या क्या शक्लें इसकी पाई जाती हैं, तो उसमें ये मसाइल साइड इफेक्ट के आएंगे। तो ये चूंकि नेचुरल है, इसलिए इसमें कोई साइड इफेक्ट का मसला भी नहीं था। कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दोनों तरफ से भी कोई मसला इसके अंदर नहीं है, न शौहर के ताल्लुक से न बीवी के ताल्लुक से। तो ये चंद बातें थी जो उस अज़्ल के नेचुरल तरीके के से मुताल्लिक थी, मैंने आपके सामने जिक्र की। अब हमें आज के इस दौर में क्या शक्लें मौजूद हैं उस पर बहस करनी है। आज के इस दर्स में हमें ये बातें सामने रखनी हैं। तो अब हम चाहेंगे कि आप लोगों को दर्स में शरीक करें। जैसे पिछले हफ्ते शरीक किया था, तो आज भी हम आपको शरीक करना चाहेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि आज के इस दौर में क्या क्या नए तरीके हैं जो अज़्ल के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जो अज़्ल की नई शक्लें। अज़्ल से मेरी मुराद यहाँ पर क्या है कि ऐसी तदबीरें इख्तियार करना कि औरत प्रेग्नेंट ना हो, हमल न ठहरे, तो क्या वो शक्लें होती हैं जो आज के दौर में इख्तियार की जाती है। जी, मैं चाहूँगा कि आप इसमें हिस्सा लें, कोई हर्ज की बात नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताइए। हाँ,
جی آج کے طور پہ لوگ پلس کا بھی استعمال کرتے ہیں شہر میں، کچھ میڈیسینس وغیرہ کا۔ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے حمل نہ ٹھہرے اس کے لیے میڈیسن استعمال کرتے ہیں۔ جی یہ میڈیسن عورت استعمال کرتی ہے اور مرد بھی استعمال کرتے ہیں، دونوں کرتے ہیں یا کوئی ایک؟ عموماً طور پہ تو عورتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے شاید کہ عورتیں عورتیں استعمال کرتی استعمال کرتی ہیں تاکہ ان کو حمل نہ ٹھہرے۔ جی ہیں۔ جی اور مردوں کے تعلق سے آج کے دور پہ خاص طور پہ یہ جو پروٹیکشن کہہ لیں یا کونڈم کا استعمال کہہ لیں وہ جی ہاں، زیادہ جی ہے۔ ہاں، اب یہ جو ہے دوسرا سبب بھی آپ نے بتا دیا۔ ایک کا تعلق آپ نے کہا کہ عورتوں سے ہے اور دوسرے کا تعلق جو ہے مردوں سے ہے۔ آج کے دور میں جو ہے کنڈوم کا استعمال اس کے لیے مرد کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ دو سبب ہو گئے جو آپ نے ذکر کیا۔ جی جی، اور صحیح ہے آپ نے جو بیان کیا، یہ صحیح، ہم چاہ رہے ہیں کہ بس شریک ہو جائیں آپ لوگ درس میں۔ تو یہ جو ہے آپ نے جو بتایا، دو سبب آپ نے، دو طریقے آپ نے بتائے، ایک طریقے کا تعلق عورتوں سے ہے اور دوسرے کا تعلق مردوں سے ہے۔ جی ہاں، اور جی ہاں، ہم چاہیں گے کہ تھوڑا جو ہے آپ لوگ شرکت کریں اس میں پورے طریقے سے۔ میں ساتھ میں جو اسباب ہمارے سامنے آتے جائیں گے، تو ایک چیز اور بھی چاہوں گا کہ آپ کے سامنے یہ چیز بھی رہے، آخر میں ہم پھر سب کو جو ہے ایک ساتھ پیش کریں گے کہ ہم آج کے دور میں یہ جو پائے جا رہے ہیں، جو شکلیں پائی جا رہی ہیں آج کے دور میں عزل کی، یعنی دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ حمل نہ ٹھہرنے کے لیے جو بھی ہم طریقے اور جو سورسز آج کے اس دور میں اختیار کر رہے ہیں، تو اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں وہ بھی ہم ہر ایک کے ساتھ وہ بھی ذکر کرنا چاہیں گے۔ تبھی ہمارے ایک بھائی نے ذکر کیا کہ عورتیں جو ہے اس سلسلے میں کچھ گولیاں استعمال کرتی ہیں، ٹیبلٹ استعمال کرتی ہیں، جن کو ہم اردو کے اندر مانع حمل کہتے ہیں۔ مانع حمل دوائیاں، یعنی حمل کو روکنے والی دوائیاں، ایسی دوائیاں کہ اگر وہ کھا لیں تو حمل نہیں ٹھہرے گا۔ جی، سائیڈ افیکٹ کیا ہو سکتے ہیں ہم ساتھ میں ذکر کرتے ہوئے جائیں گے۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی شیخ، ایک ایک دو چیز یہ بھی آتی ہے شیخ، ویسیکٹومی اور ٹیوبیکٹومی۔ بیسیکلی اس میں بچہ دانی وہ جو ہے گرا دیا جاتا ہے شیخ۔ جی ہاں، ایک طریقہ آپ نے بتایا ابھی، ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سرے سے ہی بچے دانی کو ہی نکال دیا جاتا ہے، عورت کے جو ہے اس جو مخصوص پارٹ سے باقاعدہ، چونکہ اب آج کل جو ہمارا ماڈرن یعنی میڈیسن کا جو بھی طریقہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو ماڈرن میڈیکل جو ہے لائن ہے، اس کے اندر بہت ساری ترقی ہوئی ہے، تو وہ اندر تک بھی لوگ ہر چیز کو جانتے رہتے ہیں، تو آج کل ڈاکٹر لوگ باقاعدہ وہ سب چیزیں کرتے ہیں اندر۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ سرے سے بچے دانی کو ہی نکال دیا جاتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے بچے دانی کو نکال دینا، اور ایک طریقہ اسی میں یہ بھی ہے کہ بچے دانی کو الٹ دیتے ہیں، یعنی جہاں پہ یہ حمل ٹھہرنا ہے اور جہاں یہ جنین اس کی پرورش ہونی ہے، ایک تو تلقیح کا عمل ہوتا ہے۔ تلقیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اور مرد کے دونوں کے مادہ منویہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، تو ملنے کے بعد ہی حمل ٹھہرتا ہے۔ تو یہ تلقیح کا عمل اور یہ ساری چیزیں پھر اس کے بعد جب حمل ٹھہر گیا تو یہ ساری جگہ جو ہے چیزیں جو رحم ہے عورت کے اندر، عربی میں اسے رحم کہا جاتا ہے، اور اسی سے جڑے ہوئے رشتے کہا جاتا ہے کہ ان رشتوں کو کہا جاتا ہے کہ رحم کے رشتے، یہ انہی کو خونی رشتے بھی کہا جاتا ہے اردو میں۔ تو یہ جو رشتہ ہوتا ہے رحم سے جڑا ہوا ہوتا ہے، تو بچہ چونکہ وہاں پرورش پاتا ہے، یہ تلقیح کا عمل وہی ہونا ہے۔ اگر اسی کو نکال دیا جائے گا تو جیسا اردو میں کہتے ہیں کہ نہ رہے باج نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی سرے سے وہ چیز ہی نہیں رہے گی تو عمل کہاں سے ٹھہرے گی؟
تو یہ جو ہے کرتے ہیں آج کل ڈاکٹر لوگ. تو ہم نے کہا کہ ایک تو نکال ہی دیتے ہیں سرے سے، اور ایک شکل اس کی یہ بھی ہے کہ اس کو الٹ دیتے. گلاس ہے، اب گلاس میں پانی رکھو گے، اس کو سیدھا رکھ کر کے تب نا پانی ٹھہرے گا اس میں. گلاس کو الٹا کر دو گے تو پانی اندر جانے کا سوال ہی نہیں ہوگا. تو اس کو نکالنے کے بجائے اس کو الٹ دیتے. تو یہ سب آپریشن کے ذریعے سے چیزیں ہوتی ہیں اندر جو ہے، یہ سب چیزیں ڈاکٹر لوگ کرتے ہیں آج کے اس دور میں. تو یہ بھی اس کی ایک شکل ہے کہ سرے سے حمل نہ ٹھہرے، جیسا آپ نے بتایا. بات آپ کی بھی صحیح ہے. تو یہ بھی مسئلہ ہو گیا. جی ہاں. اور ادھر مردوں میں شیخ نسبندی کا معاملہ. ایک اور معاملہ ہے کہ جو ہے باقاعدہ یہ بھی آپریشن ہی کے ذریعے سے چیز ہو جاتی ہے. یہ آپریشن کر کے مرد کے اندر جو یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، یعنی وہ ہم بستری تو کر سکتا ہے بیوی سے مل سکتا ہے، یہ تعلق جو ہے قائم ہو سکتا ہے، لیکن جو بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے. اور یہ مردوں کے ساتھ جو ہے نسبندی کا یہ معاملہ، اس کو اردو میں نسبندی کہتے ہیں، تو نسبندی کا معاملہ ہوتا ہے. یہ مردوں کے ساتھ یہ بھی آپریشن کر کے آج کے اس دور میں یہ چیز بھی کی جاتی ہے. جی ہاں. یہ ہو گئے 4 اسباب ہو گئے ہمارے پاس. اب تک جو ہے 4 چیزیں سامنے آ چکی ہیں. اور بتائیے اور کیا ہو سکتا ہے، اسباب کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ کاپر ٹی کا استعمال لوگ کرتے ہیں. جی ہاں، ایک طریقہ یہ بھی ہے اس سلسلے میں جو ہمارے بھائی نے کہا کہ آج کے اس دور میں بعض ڈاکٹر ایسے بھی کرتی ہیں، لیڈی ڈاکٹر جو ہے عورتوں کے ساتھ یہ کرتی ہیں کہ وہ جو اس کا منہ ہے، یعنی بچے دانی جسے کہتے ہیں، رحم جسے عربی میں کہا جاتا ہے، جہاں پر یہ چیز ساری جو ہے بچے کی پرورش ہونی ہے، بچے کا جو ہے وہ نطفہ جہاں پہ ٹھہرنا ہے، اس جگہ پہ بجائے اس کو الٹنے کی یا نکالنے کے اسی پر پٹی لگا دیتے ہیں. یعنی آج کے دور میں کہنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم نے کسی گلاس کے اوپر جو ہے اوپر سے ایسا کور چڑھا دیا ہے کہ اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی. تو جب کور ایسا ہوگا کہ اندر کوئی چیز نہیں جائے گی، تو جب تک وہ کور لگا رہے گا تب تک یہ حمل نہیں ٹھہرے گا. اور جب یہ ہو کہ جو ہے حمل ٹھہرنا چاہتے ہیں کہ پریگننٹ ہو، تو کور نکال دیں گے. تو اس کو جو ہے آج کے زمانے میں پٹی لگانا بھی کہتے ہیں، جیسا ہمارے بھائی نے کہا. تو یہ بھی ایک شکل ہے جو آج کے دور میں اختیار کی جاتی ہے. جی ہاں. 5 ہو گیا ابھی. اور کوئی نہیں ہے؟ السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. شیخ میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ کچھ خاص دنوں میں اگر جب میاں بیوی ملتے ہیں تو تبھی وہ پریگننٹ ہونے کے چانسز رہتے ہیں شیخ. ان خاص دنوں کے علاوہ جب میاں بیوی ملتے ہیں تو وہ پریگننٹ نہیں ہوں گے. جی ہاں، دیکھیے جو ہے یہ آپ نے جو کہا ابھی، یہ ایک الگ چیز ہے، ایک الگ معاملہ ہے. یہ بات ان لوگوں سے کہی جاتی ہے جن کی شادی ہو کر کے کافی عرصے گزر جاتے ہیں، کئی سال ہو جاتے ہیں، اور ان کی خواہش کے باوجود بھی اولاد ان کے یہاں نہیں ہوتی ہے. تو اور جب ٹیسٹ وغیرہ کی چکر میں لوگ پڑتے ہیں تو دونوں کے ٹیسٹ بالکل نارمل آتے ہیں، اور ان سب کے باوجود بھی بچے نہیں ہوتے ہیں. تو ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی یہ چیز اس وجہ سے بھی ہوتی ہے کہ جو ملنے کا ٹائم ہوتا ہے شوہر اور بیوی کا، تو پرگننٹ ہونے کا تعلق اس سے بھی ہے، لیکن یہ 100% نہیں ہے. یہ آپ جو ہے ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ چیز کیا ہوتا ہے. بس یوں سمجھ لیجئے کہ جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے. تو یہ اکثر ہونے اور نہ ہونے کا مسئلہ ہے. یہ تو کچھ ایسے دن ہوتے ہیں عورت کے، یہ اس کا تعلق بھی عورتوں سے ہی ہے، خواتین سے ہے اس کا، کہ جیسے ان کے جو ہے جو پیریڈ کے دن ہوتے ہیں، پیریڈ کے بعد کا جو معاملہ ہوتا ہے، اس وقت ان کا اندر کا سسٹم جو ہے، ان کی باڈی کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں بہت جلدی شاید جو ہے اسے قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے.
اور جیسے جیسے یہ وقت گزرتا ہے، جتنا وہ آخر دنوں میں جاتے ہیں تو اتنا شاید وہ چیز کم ہوتی ہے، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں۔ لیکن اور بھی جو ہے اس میں شکلیں ہیں، میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں ان کے، اس کا تعلق بھی ماہواری سے ان کے جڑا ہوا ہے، ان کے جو حیض کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، چونکہ یہ بچے کی پیدائش کا پورا معاملہ یاد رکھیے گا کہ حیض کے سسٹم سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس کو بچے نہیں ہوں گے، بغیر آپ ڈاکٹری چیک اپ وغیرہ کے کچھ بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر حیض نہیں ہے اس کو تو اس کو بچے بھی نہیں ہوں گے۔ تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں جو ہے اس کا یہ ہے۔ اسی لیے جب عورت کی عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ ایک خاص عمر تک ہی اس کو یہ خون آتا ہے مہینے میں، اس کی ایک مدت ہوتی ہے، ایک 40 سال زیادہ تر یہ جو ہے ہوتا ہے، اس کے بعد کبھی 40 سال سے پہلے اور کبھی 40 سال کے بعد بھی تو یہ جو ہے ہوتا ہے کم، یعنی کسی عورت کا تعلق بہت کمزور ہے تو 40 سے پہلے بھی بند ہو جاتا ہے، اور بعض عورتوں کو 40 کے بعد بھی آتا رہتا ہے۔ ان کی اپنی اندر کی قوت کے لحاظ سے کتنی ان کے اندر خون پیدا کرنے کی اندر کی مشین جو ہے، میکانزم جو اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے نا، اس میں کتنی کیا صلاحیت رکھی ہے، اس کے لحاظ سے وہ کچھ سسٹم ہے وہ اندر سے۔ تو جب تک یہ خون آتا ہے تب تک ان کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہے۔ خون آنے بند ہو جاتا ہے، اسی کو عربی زبان میں عائسہ کہا جاتا ہے عورت کو، یعنی ایسی عورت جس کا اب خون آنا بند ہو گیا۔ کسی عورت کو جوانی ہی سے، یعنی بالغ ہونے جو ہے عمر ہو گئی اس کی، لیکن اس کو کبھی خون ہی نہیں آیا، تب سمجھ لیجئے کہ وہ عورت بچہ نہیں پیدا کر سکتی، یہ پہلے ہی سے آپ جان جائیے۔ تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی لیے کچھ دن ہوتے ہیں عورتوں کے جس میں چانس یہ زیادہ ہوتا ہے حمل ٹھہرنے کا، اور کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس میں چانس کم ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ زیرو ہوتا ہے، یاد رکھ لیجیے گا۔ جہاں تک میرا علم ہے واللہ عالم، میں نے اس سلسلے میں پڑھا ہے اس کے لحاظ سے میں بول رہا ہوں کہ یہ چانس زیرو نہیں ہوتا، کبھی بھی کم ہوتا ہے، صرف زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے بس۔ اسی لیے اس پر بہت زیادہ بھروسہ کر کے جن کو عزل کرنا ہوتا ہے اس پر وہ لوگ بھروسہ نہیں کرتے کہ جو ہے، کیونکہ اس میں زیرو کا حساب نہیں ہے۔ جی اور کوئی؟ جی اور کوئی حصہ لیں گے اس میں؟ کیا کوئی آج کے زمانے کے جدید طریقے؟ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات زیادہ بھی، جو میڈیکل لائن کے ہوں خاص طریقے سے، ان کو زیادہ معلومات بھی ہو سکتی ہیں۔ شیخ آج کے دور میں انجیکشن وغیرہ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ جی انجیکشن وغیرہ کے بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ جی ہاں، وہ جو ہے وہ انجیکشن بھی اسی میں داخل ہے، یعنی جو ابھی ہم نے آپ سے شروع میں آیا تھا نا کہ دوا استعمال کرتے ہیں، تو یہ دوا جو ہے انجیکشن کے فارم میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ دوا جو ہے ٹیبلٹ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ دوا انجیکشن کے فارم میں بھی ہو سکتی ہے۔ تو دونوں جو ہے بہرحال وہ اسی سے جڑی ہوئی چیز ہے، وہ کہ دوا استعمال کریں، چاہے وہ جو ہے ٹیبلٹ کی شکل میں ہو یا انجیکشن کی شکل میں ہو، وہ دوا استعمال کرنے سے حمل ٹھہرنے کے چانسز جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ جی ہاں، اسی پر بس کریں؟ آپ سمجھتے ہیں اتنے ہی کافی ہیں؟ جی اب ہم آپ کے سامنے جو بحث کریں گے، یہ اسباب تو آپ نے بتائے، تقریباً جو بھی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں وہ کہیں نہ کہیں اسی سے آ کے جڑیں گی، جو آپ نے بتائے ہیں، اور جو آپ نے بتائے وہی ہے اصل میں طریقے جو، اور اگر کچھ نیا بھی آئے گا تو اسی میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ وہ جڑ جائے گا، اس لیے اتنے کو جان جائیں گے ہم تو اچھی بات۔ اب ہم یہ جو طریقے ہیں ابھی آپ کے سامنے آئے ہیں، اب ہر طریقے کے تعلق سے ہم تھوڑی جو ہے بحث کرنا چاہیں گے۔
انالائز کرنا جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں، کہ اس میں ان طریقوں کو ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، 3 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلا یعنی ایسی جو ہے طریقے، ایسے سورسز جس کی ساتھ حمل کا کوئی تصور ہی نہیں، اور یہ ہمیشہ کے لیے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت عورت کی ختم ہو جائے، یا مرد کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے، ایسا طریقہ نمبر 1۔ جی کون سا طریقہ ہے یہ؟ ابھی آپ نے جو بتایا اسی میں ہے، بچے دانی کو نکالنا شیخ۔ بچے دانی کو نکال دیا جائے، یا اس کو الٹ دیا جائے، یا یہ کہ جو ہے عورت کی مرد کی نسبندی کر دی جائے، یعنی آپریشن کر کے اس صلاحیت کو ختم کر دینا۔ مجھے نسبندی میں ایک بات یاد آئی، ہمارے بچپن کی بات ہے یہ، آپ نے سنا ہوگا کہ اندرا گاندھی کا دور تھا وہ، جب اس وقت بڑا جو ہے ہندوستان میں ایک سورس جو بڑا شور جو ہے ہوا تھا نسبندی کا، اور باقاعدہ جو ہے نسبندی، مردوں کی نسبندی کرنے کا ایک جو ہے ٹرینڈ، ایک چلن جو ہے وہ شروع کیا تھا، آبادی کنٹرول کرنے کا ایک جو ہے اس وقت بھی ایشو اٹھا تھا۔ اور مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا اس وقت کی بات تھی یہ کہ جو لوگ اس چیز کو اٹھائے ہوئے تھے، تو ہمارے ہندی زبان میں کچھ لوگوں نے اس کے لیے کچھ چٹکلے بنائے تھے، اور جب اس کے بعد الیکشن کا دور آیا تو اس وقت اندرا گاندھی کی حکومت چلی گئی تھی، کانگریس کی حکومت چلی گئی تھی، اسی وجہ سے، اسی لیے وہ زیادہ پھر یہ مسئلہ ہندوستان میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ کہ کہتے لوگوں نے جو ہے اس وقت جو الیکشن کا وقت آیا تو جو اس کے خلاف جو پرچار شروع کیا نا، تو اس میں یہ ذکر کرتے تھے کہ نسبندی کے 3 دلال، یہ ہندی میں کہتے تھے نسبندی کے 3 دلال، اندرا، سنجے، بنسی لال۔ تو ایک آدمی بنسی لال تھا، وہ بھی جو ہے اس سے بہت جڑا ہوا تھا اس لحاظ سے۔ تو اس زمانے کی ایک بات بولتا ہوں آپ کو اس سلسلے میں، کہ ہم جو ہے ہمارے گھر کی اپنی بات ہے یہ، تو اندرا گاندھی نے لوگوں کو ایک لالچ دیا تھا اس وقت کہ اگر کوئی نسبندی کرا لے گا تو ہم اس کو اتنے بیگھا کھیت دیں۔ آپ ایکڑ کا لفظ جانتے ہیں تو آپ ایکڑ کی بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ میں اتنے ایکڑ جو ہے کھیت وہ اس کو مفت دیں گے حکومت کی طرف سے، یہ آفر تھا لوگوں کے لیے۔ تو بہت سے غریب پریوار میں، خاص طریقے سے جو مزدور طبقہ تھا، انہوں نے نسبندی جا کر کے کرایا جو ہے، اور ان کو ملے بھی، کھیت ملے جو ہے، کھیت کی زمینیں جو ہے، تاکہ وہ آسانی سے کھیتی کریں گے، ان کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو ہمارے گھر پہ ایک مزدور کام کرتا تھا، وہ جو ہے وہ جو یعنی جو ہندو کے جو بہت طبقہ جو ان کا سب سے نیچا طبقہ کہلاتا ہے نا، تو اس طبقے کا وہ تھا، اور جو ہے وہ کام کرتا تھا، مزدوری جو ہے۔ تو وہ ہمارے گھر پر یعنی جو ہم لوگوں کے یہاں جو کپڑے بننے کی مشینیں ہوتی ہیں، تو کپڑے بننے کی مشین پر وہ کام کرتا تھا، تو اس نے بھی کرا لیا تھا جا کر کے۔ بہرحال اب یہ چونکہ مزدور طبقہ جن کے کھانے پینے کے مسائل تھے، ان کو ایک اچھا آفر لگا، تو اس میں سے بہت سے لوگوں نے کیا، اس کی کافی اولاد تھی پہلے سے، اور جا کر کے اس نے نسبندی بھی کرا لیا۔ اور ایک عجیب سا معاملہ یہ ہوا کہ اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس کی بیوی پریگننٹ ہو گئی۔ نسبندی کرانے کے بعد یہ ہوگا، اب بڑا مسئلہ نا یہ ہوگا کہ جو ہے اب یہ تو اس کا مطلب کہ کسی اور کا ہے، یہ ہے وہ، دوسری دنیا بھر کے مسائل شروع ہو گئے، اس میں بہت ہنگامہ ہوا اس کو لے کر کے، چونکہ ہم نے آپ سے کہا کہ میں نے بچپن میں یہ بہت قریب سے اس چیز کو دیکھا ہے، سنا ہے، اس لیے یہ چیزیں محفوظ رہ گئی۔
तो बड़ा वावेला मचा, उसकी बीवी जो है वो रोना जो है ये, क्योंकि वो अपने शौहर के लिए खाना वगैरह लेके आती थी, तो उसको भी हम जानते थे और उसके शौहर को भी। अब उसने जो है रोना धोना शुरू किया कि मैंने कोई गलती नहीं की है, हुआ है ये जो है। अब उसके बाद जब दोबारा टेस्ट किया गया उसका शख्स का कि क्या इसके अंदर अभी भी सलाहियत है बच्चा पैदा करने की, हंगामे के बाद तो मालूम ये हुआ कि वो जो नसबंदी का मतलब क्या था, नस काट देते थे, नस जो है वो काट देते थे। जो नस काट दिया था वो नस फिर से जुड़ गई है अंदर से, इसलिए दोबारा से इसके अंदर वो सलाहियत आ गई है कि वो बच्चा पैदा कर सकता है, और उसी का वो बच्चा है। यानी मतलब ये कि वो चीजें जो है हुई थी उस वक्त। तो ये हो सकता है कभी ऐसा जो है, लेकिन फिर भी इस तरीके को मैं इसीलिए वाकया बयान किया आपको कि ये तरीका नसबंदी का अगर ऐसा हुआ है और फिर से वो नस जुड़ जाए, ऐसा मुमकिन है। ये कोई जो है यानी इनकार करने की कोई चीज़ नहीं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि आज के दौर के जो तरक्की होती गई है मेडिकल साइंस में, तो आप कुछ ऐसा वहाँ पे बांध भी देते हो कि दोबारा उनके जुड़ने का चांस ही खत्म हो जाए, तो ये ज़्यादा हो सकता है आज के दौर में। लेकिन उस वक्त जो किया गया था उसमें ये चांस था कि दोबारा जुड़ सकता था, जिसका उन्होंने ख्याल नहीं किया। तो इस तरह के भी बाज़ वाक़यात हुए थे उसमें। फिर भी हम ये नसबंदी और बच्चेदानी को निकाल देना या पलट देना, इसको हम मानेंगे कि ये ऐसे तरीके जिसके इख्तियार करने के बाद हमल का कोई तस्वुर ही बाकी नहीं रहेगा। हम यानी अब हमल ठहर ही नहीं सकता, सिरे से हमल ठहर ही नहीं सकता। तो क्या इस तरीके को अपनाया जा सकता है अज़्ल में? आप लोग खुद बता सकते हैं शायद कि जो है हुक्म क्या हो सकता है इसका। जी, अगर आप में से कोई कहना चाहे तो। जी शेख, क्योंकि इसमें हमेशा के लिए हमल नहीं नहीं ठहरेगा, तो सिर्फ इस शक्ल में हो सकता है कि अगर औरत की जान पर अगर कोई उसका जान का मसला है तो हो सकता है। बाकी के सिचुएशन में नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा के लिए ये है। तो सबसे पहली बात क्या है, ये मर्दों के हक में तो बिल्कुल ही जायज़ नहीं, ये याद रख लीजिएगा। मर्दों के हक में ये बिल्कुल ही जायज़ नहीं है कराना, उनके लिए ये शक्ल इख्तियार करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि मर्दों का ये मसला नहीं आएगा जो हमारे भाई ने जिक्र किया। अब औरतों का मसला, औरत का सिर्फ एक ही शक्ल में ये जायज़ है औरत के लिए, ये जो आम तरीके से डॉक्टर लोग अब उसके बाद ऑपरेशन जब करते हैं, तीसरा या चौथा बच्चा होता है जो सिर्फ ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, तो वो खुद ही वो बच्चेदानी निकाल ही देते हैं चौथे ऑपरेशन के दौरान, क्योंकि अब वो उसके बाद वो ये जो है इसकी औरत जो है मजीद उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, उसके लिहाज से जो उनके जहनों में चीज़ें हैं वो निकाल देते हैं, ये ऐसा ही होता है। तो हमने आपसे कहा कि सिर्फ एक शक्ल में औरत के लिए इस चीज़ को जायज़ किया कहा जा सकता है कि ऐसी शक्ल इख्तियार करना कि उसके बाद हमल की शक्ल की का तस्वुर ही ख़त्म हो जाए। वो क्या है कि अगर ये चीज़ बाकी रहेगी तो औरत की जान को ख़तरा है। बस एक ही शक्ल है। और इस सिलसिले में एक उसूल है शरीयत का, एक ज़ाब्ता है शरीयत का, उसी ज़ाब्ते के पेश नज़र ये बात है। वो ज़ाब्ता क्या है शरीयत का कि जो जान मौजूद है पहले उसे बचाया जाएगा, उसके मुकाबले में अभी जिस जान का वजूद नहीं है। तो अभी तो ये एक औरत है, एक जान है, इस जान की हिफाजत करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस जान का बचाव करना, अगर हमें डर है कि कोई ऐसी चीज जिससे इस जान को खतरा हो सकता है, तो उस चीज को रोका जाएगा, क्योंकि जान की हिफाजत करना ये शरीयत का हुक्म है।
किसी भी जान की हिफाजत करना ये शरीयत का हुक्म है। इसीलिए डॉक्टर लोग जी तोड़ कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जान बचाई जाए। कोई डूब रहा है तो कोशिश करते हैं कि जा करके लोग अपने आप को बस औकत थोड़ा खतरे में भी डालते हैं और जा करके उनको बचाने की कोशिश करते हैं। कोई जल रहा है अंदर है, आग लग गई है, तो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उन्हें बचाया जाए। तो किसी भी जान को बचाने का बड़ा अजर व सवाब भी है। कुरान में है कि जिसने किसी एक जान को बचाया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत को बचा दिया। तो ये एक बात है, ये एक उसूल है। उसी ज़ाब्ते और उसी उसूल के तहत ये बात है कि ऐसी शक्ल में, ऐसी कोई शक्ल अगर इख्तियार की जाती है जिसके बाद अमल का कोई तस्वुर ही न रह जाए तो वो अच्छा है, और उसी शक्ल में ये चीज़ जायज़ है। ये जान की बात याद रख लीजिएगा, सिर्फ बीमारी वगैरह का भी नहीं है इसमें मसला, ये जान का मसला है। बस उस शक्ल में ये चीज़ इख्तियार की जाएगी। एक बात और भी इस सिलसिले में आपके सामने वाज़ेह कर दूं, क्लियर कर दूं ये, कि ये सिर्फ इसी के ताल्लुक से नहीं है बच्चे का लेकर के। अगर औरत की बच्चादानी में बीमारी अगर है, उसकी शादी भी अभी नहीं हुई है, बीमारी है, और ये डर है कि अगर वो बच्चादानी रह गई तो ये बीमारी और जिस्म के दूसरे हिस्से में भी फैल सकती है। ऐसी बीमारियां हैं कुछ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। तो उस वक्त डॉक्टर क्या करते हैं, जब ऐसी बीमारियां होती हैं तो ऑपरेशन करके उसको काट के निकालते हैं जिस्म के किसी भी हिस्से में हो। तो वो तरीक़ा इलाज वहाँ पर भी होता है कि वो बच्चेदानी को निकालना पड़ता है। तो ये शक्ल औरत की ज़िंदगी को बचाने के लिए इख्तियार की जाएगी, चाहे उसकी शादी हो चुकी हो या शादी ना हुई हो, दोनों सूरतों में। और वही एक शक्ल है, बकिया और कोई किसी और हालत में ये जो है चीज़ जायज़ नहीं है। जी, ये तो मसला हो गया। पहली किस्म हमने बताया, और पहली किस्म का हुक्म जो है वो भी आपके सामने हमने वाज़ेह किया। दूसरी किस्म है ऐसे तरीक़े इख्तियार करना जो आर्जी है, यानी कुछ दिनों के लिए है, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए। तो ऐसे तरीक़े जो कि आर्जी, टेम्परेरी है, आज की ज़बान में कहना हो तो टेम्परेरी है, और बाद में हम जब चाहेंगे ये ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से बच्चा पैदा करने की सलाहियत वापस आ जाएगी। लेकिन इस तरीक़े में ये मसला है कि साइड इफ़ेक्ट भी हैं, और बाज़ मरतबा ये साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि इसकी वजह से, चूँकि ये अल्लाह के निज़ाम में खलल डालना है, और जो भी अल्लाह के निज़ाम में खलल डालता है तो अल्लाह तबारक व तआला कभी उसे सख्त आजमाइश में भी डाल देता है और सख्त सज़ा भी देता है। तो ये दूसरी किस्म है, जो सोर्सेस हमने बयान किए उसकी दूसरी किस्म ये है। ये सही है नहीं सही है वो आगे चल कर के बात आएगी, लेकिन पहले ये आप याद रख लीजिए कि इसमें कौन कौन से तरीक़े आ रहे हैं। जो अभी हमने बताया ये कि ऐसे तरीक़े जो टेम्परेरी तो हैं, लेकिन ये उसके अंदर साइड इफ़ेक्ट होने के लिहाज से ये डर होता है कि ये जो टेम्परेरी हैं ये हमेशा के लिए भी हो सकते हैं, और उनको हमेशा की परेशानी भी हो सकती है, या इस तरीक़े को इख्तियार करने के लिए कुछ गलत चीज़ें, यानी जो शरीयत के अंदर हराम है, जायज़ नहीं है, उसका इर्तिकाब करना पड़ रहा है। ये सब की सब दूसरी किस्म में आएंगी। तो ये क्या तरीक़े हैं बताइए? सर मेडिसिन वाला शेख। मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं इसके लिए, इसमें साइड इफ़ेक्ट यकीनन है, इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता।
کیونکہ یہ قدرت کے نظام میں خلل ڈالنا ہے. اور یہی معاملہ جو ہے ان دواؤں کا بھی ہے. ہماری بعض جو ہے بہنیں جو سن رہی ہیں، میں چاہوں گا کہ اسے بھی نوٹ کر لیں. پہلے ہم نے ذکر کیا یہ جب روزے کے مسائل چل رہے تھے کہ آج کے دور کی بعض خواتین ایسا بھی کرتی ہیں کہ اگر ان کو عمرہ یا حج کرنے جانا ہوتا ہے، یا بعض عورتیں رمضان میں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ پورے روزے رکھ لے جائیں، یا بعض کو اعتکاف کرنے کی خواہش ہوتی ہے آخری عشرے میں، اور انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ان کو یہ مہینے کا مہمان اسی موقع پر کہیں آ نہ جائے، تو اس مہمان کو روکنا چاہتی ہے اور اس کے لیے بھی دوائیاں آتی ہیں اور وہ دوائیاں کھاتی ہیں. یہ قدرت کے نظام میں خلل ڈالنا ہے، اور یقین رکھیے گا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ لازمی طور پر ہوتے ہیں. اور یہ جائز نہیں ہے نا کہ ہم شریعت کی جو ہے قدرت کے کام میں دخل دیں. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے ہم اس نظام میں دخل دیں. جو چیز آنی ہے اس کو اس کے وقت پر آنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے وقت پر آئے ہم اس کو روک دیں. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو زور سے پیشاب لگا ہوا ہو اور اسے وہ روک دے، یا بہت زور سے استنجا ہے اسے، جو آپ جو ہے نیچرل کال جسے آج کی زبان میں کہتے ہیں نا، تو نیچرل کال یہ، اور اسے روکے ہو. ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، سائیڈ افیکٹ، یعنی جسم کے اندر اس کے کیا غلط جو ہے اثرات پڑ سکتے ہیں اگر اس نے ایسا کیا. اگر دوا کھا کر کے روکنا چاہے اس کو تو پھر تو سوچئے کہ کیا ہو سکتا ہے، وہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ جو چیزیں ہیں نا جسم کے اندر، ان کا ٹائم ہے نکلنے کا، ان کو ان کے ٹائم پر نکلنے دیجئے. جو ان کا فطری طریقہ ہے ان کو آنے دیجئے، اور قدرت کے نظام میں دخل نہ دیا جائے. تو یہ دونوں صورتوں میں ہم نے کہا جو دوائیاں استعمال کریں، چاہے حمل کو روکنے کے لیے یا حیض کو روکنے کے لیے، دونوں شکلیں یاد رکھیے گا یہ جائز نہیں ہے. یہ قدرت کے نظام میں دخل اندازی ہے. بعض لوگوں کے فتووں سے دھوکہ مت کھا جائیے گا. ہم نے بڑا تعجب جو ہے ہمیں آیا کہ ایک عالم کا ہم نے فتویٰ پڑھا اس کے بارے میں، وہ جو حیض کو روکنے کی دوائیاں ہوتی ہیں کہ عورت اس موقع پر کھا لے تاکہ جو ہے وہ روزے پورے رکھ لے، یا کہ عمرے کے لیے گئی ہے تو اسے کوئی مسئلہ نہ ہو، یا حج کے لیے گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہ ہو. سب کے لیے شریعت میں احکام موجود ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ تو ہمارا تصور ہے اس کا، ورنہ سب کے مسائل موجود ہیں اور ذکر کیے گئے. تو ایک عالم کا ہم نے فتویٰ پڑھا کہ اگر کوئی اس سے نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. ارے بھائی صاحب، اتنی بھی آپ کو عقل نہیں ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو؟ قدرت کے نظام میں دخل دیں اور کوئی نقصان نہ ہو. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیجیے. یہ تو بہت کامن سینس کی بات بھی ہے کہ آپ کو استنجا آ رہا ہو اور آپ جو ہے اس سے روک لیں، دوا کھا لیں کہ جو ہے وہ ایسے ہی رک جائے، تو کیا اندر جو ہے آپ کے جسم کے حالات ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. تو یہ تو یقینی ہے کہ اس کے نقصانات ہیں. پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ نقصان نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے جاننے کی. تو یہ طریقہ ہمیں معلوم ہے ایک فیملی کے بارے میں کہ وہ کسی ڈاکٹر سے یا ایک ڈاکٹرنی سے کہہ لیجئے، زیادہ میں اور کلیئر کروں تو دوائیاں لے کر کے، یعنی کبھی ہوتا ہے نا کہ بعض عورتوں کی شادی ہوتی ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں پہلے سے کہ ابھی بچی کی عمر بہت کم ہے تو ابھی جو ہے حمل ٹھہرے گا تو اچھا نہیں ہے. اس طرح کی سوچ ہوتی ہے نا کہ اتنی کوئی کم عمر نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اتنی کم عمر میں تو پھر شادی ہی نہیں کرنا چاہیے اس کی، اور شوہر کے پاس بھیجنا بھی نہیں چاہیے. وہ تو بالغ ہونے کے بعد ہی مسئلہ رہتا ہے شوہر کے پاس بھیجنے کا. تو یہ چیز، اور اگر بالغ نہیں ہے تو بچہ بھی نہیں ٹھہرے گا، یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا. یعنی اس کے اندر اگر صلاحیت نہیں ہے بچہ پیدا کرنے کی عورت کے اندر تو وہ حمل ٹھہرے گا بھی نہیں. یہ قدرت کا نظام ہے. جب تک یہ حیض نہ آئے عورت کو تب تک حمل نہیں ٹھہر سکتا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ
اب جو ہے اس کی وجہ سے کیا کیا انہوں نے، دوائیاں کھلا دی کہ حمل نہ ٹھہرے۔ ابھی جو ہے کبھی ہوتا ہے بعض جو ہے عورتوں کے تعلق سے کہ ان کے کچھ کام ہے یا کچھ پڑھائی ہے، یا کہہ لیجئے کہ جو ہے کئی نوکری وغیرہ کر رہی ہیں، ابھی کچھ دن باقی ہے، اس دوران جو نہیں چاہتے کہ بچے ہوں تو دوائیاں کھا لیتی ہیں۔ تو اس سے بچنا بہت ضروری۔ جی ہاں، آپ حمل نہیں ٹھہرے، ابھی آپ کی خواہش ہے تو آپ دوسرے طریقے اختیار کر لیجئے، شریعت کے اندر موجود ہیں طریقے، میں نے بتایا آپ کو جو ہے طریقے موجود ہیں اور کر سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ پہلے ہم نے بتایا آپ کو کہ عزل کرنا جائز ہے، یہ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ طریقہ اختیار کرنا۔ تو اس خاتون کو دوا تو دے دیا، انہوں نے کھا بھی لیا، پھر 8 سال ہو گئے تھے شادی کو، کوئی بچہ نہیں، پریشان ہو گئے آخر۔ پھر وہ جو اندر چیز جو ہے بگڑ جاتی ہے تو شاید اس کو صحیح ہونے میں پھر بہت ٹائم لگ گیا، تو بہت ٹائم بھی لگ سکتا ہے صحیح ہونے میں، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی صحیح نہ ہو اندر کا سسٹم۔ تو کیوں ہم اس کی ایسی کوئی شکل اختیار کریں گے جس کی وجہ سے بانجھ پن پیدا ہو جائے، یعنی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے اور بعد میں چل کر کے مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے اس کی وجہ سے۔ تو اس کے سائیڈ افیکٹ بالکل ظاہر ہیں، اسی لیے وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دوسری قسم ہوگی، ہم نے آپ سے کہا کہ یہ استعمال نہیں کرنا ہے۔ اب اس میں یہ تو دوائیوں کی بات ہو گئی، ابھی ایک شکل اور بھی آئی تھی اس سلسلے میں، جو ہم نے جب آپ لوگ ذکر کر رہے تھے کہ کبھی کیا کرتے ہیں پٹی لگا دیتے ہیں، وہ پٹی لگانے کی بات جو ہے، وہ پٹی کو وہ بھی کیا ہے ٹمپریری ہی ہے، اس کو نکالا جا سکتا ہے، یا ایک وقت جو ہے کے بعد وہ خود بخود جو ہے پگھل کر کے ختم ہو جائے، جیسے آج کل کے دور میں جو ٹاکے وغیرہ لگاتے ہیں تو کچھ ایسے دھاگے استعمال کرتے ہیں کہ خود جسم کا حصہ بن جائیں گے، اور اس کو پھر کاٹ کر کے دھاگوں کو نکالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو جو بھی پٹی لگانے کی شکل ہے تو یہ شکل بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب آپ اس کے بارے میں کہا کہ اس میں کیا مسئلہ ہے، دیکھیے سائیڈ افیکٹ کا تو اپنی جگہ پر اس میں بھی ہوگا لازمی طور پر، اور اس کے بارے میں ڈاکٹر لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، لیکن ہم جو اس سلسلے میں شریعت کے لحاظ سے کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پرائیویٹ پارٹ ہے، چاہے شوہر کا ہو یا بیوی کا ہو، عورت اور مرد کے یہ جو پرائیویٹ پارٹ ہیں، ان کو دیکھنا، اس میں ہاتھ ڈالنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں شریعت۔ تو اس پٹی کے لیے حرام کام کرنا پڑے گا۔ علاج کی جب مجبوری ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو علاج ایک ضرورت ہے، ایک مجبوری ہے، تو مجبوری کے وقت وہ چیز جائز ہوتی ہے، اس وقت کی جو ہے چاہے لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی کیوں نہ ہو، یعنی آپ یہ کام اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر کے پاس ہی کیوں نہ کرائے، تب بھی پرائیویٹ پارٹ کو دیکھنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے سوائے شوہر بیوی اور بیوی شوہر۔ اور اس میں ہاتھ ڈالنا اور یہ سب چیزیں کرنا، یہ سب کیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ شریعت میں یہ سب چیزیں جائز نہیں، تو یہ کرنے کے لیے آپ کو حرام کا ارتکاب کرنا پڑے گا، جو جائز نہیں ہے چیز وہ کرنا پڑے گا، اس لیے یہ بھی اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس سے منع کیا جائے گا۔ عزل کی یہ شکل جو ہوگی یہ منع، اس سے روکا جائے گا۔ جی ہاں، یہ دوسری قسم ہو گئی، اور دوسری قسم میں ہم نے آپ سے کہا کہ اس سے روکا جائے گا، یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں۔ یہ کیوں حرام ہے وہ ہم نے آپ کو وجہ بتا دی۔ اب تیسری شکل عزل کی وہ شکل ہے، یہ جو آج کے دور میں بھی پائی جا رہی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز تھی وہ نیچرل، وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ بھی بعض شکلیں ہیں آج کے دور میں جو نیچرل سے ہی قریب ہیں، یعنی اس میں بھی کوئی سائیڈ افیکٹ اس طرح کا نہیں ہے جیسے دوسری قسم میں ہم نے بتایا، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے لیکن وہ کوئی اتنا زیادہ جو ہے پریشان کن نہیں ہے وہ معاملہ، اور عام طریقے سے وہ نہیں ہوتے وہ سائیڈ افیکٹ، تو اس میں یہ جو ہے ایک طریقہ ہے۔ یہ تیسرا طریقہ، ایسے جو ہے طریقے، ایسے سورسز جس میں
نیچرل جو ہے کہ وہ قریب ہے، اگرچہ کہ نیچرل نہیں لیکن اس سے قریب ہے، اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، اور وہ ٹیمپریری بھی ہے۔ ٹیمپریری کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہیں گے تو اسے استعمال کریں گے، جب چاہیں گے نہیں کریں گے، وہ آدمی کے اپنے اختیار میں ہے۔ تو ایسی صورت میں ایسی شکل کو اختیار کرنا آج کے اس دور میں یہی سب سے صحیح ہے میرے بھائیوں، اور اسی شکل کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ ہے جو نیچرل کہہ لیجئے، نیچرل ہی کہا جائے گا اس کو۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے جو پہلے آپ کے سامنے آئی تھی، ہم نے جو بتایا تھا کہ جو عزل کی شکل تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میں اس بات کا امکان بھی رہتا تھا، یعنی یہ چیز پاسبلٹی رہتی تھی کہ حمل ٹھہر بھی سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی یہ ہے کہ حمل ٹھہر بھی سکتا ہے، اس کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ایسا ہو جاتا ہے، خود بھی جو ہے ہمیں بھی اس کا تجربہ ہے کہ اس کے باوجود بھی حمل ٹھہر گیا، تو وہ جو ہے ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی شکل کیا ہوتی ہے، جیسے ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ جو آج کے دور میں استعمال کرتے ہیں جیسے کنڈوم کا معاملہ ہے، تو اس میں ایک تو یہ کہ نیچرل سے یہ قریب ہے یہ، اور یہ وہی استعمال کریں گے جو میڈیکل کی طرف سے پروف ہے، جسے استعمال کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقاعدہ جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی بھی پلاسٹک استعمال کر لیں تو وہ نہیں ہے یہ، بلکہ وہ باقاعدہ جو میڈیکل کی جو اس سے جو چیز پروف ہو کر کے آئے، جس کے بارے میں یہ باقاعدہ یقین کی حد تک بات ہو کہ اس کے جو ہے استعمال سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ پوری چیزوں کا خیال رکھ کر کے ہی اسے بنایا گیا، تاکہ کچھ نہ عورت کو اس کا کوئی نقصان ہو نہ مرد کو اس کا کوئی نقصان ہو۔ تو یہ اس سے بہت قریب ہے، اور اس میں وہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے جو مسئلہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عورت کی بھی ایک جو ہے، چونکہ اس کا بھی حق ہے یہ پورے جمع کے اس پورے اس میں، جیسے مرد کو لذت حاصل کرنے کا پورا حق ہے تو عورت کو بھی پورا حق ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس جو ہے جو لاسٹ مومنٹ ہے اس کی جو لذت ہے وہ پوری اس کو اندر حاصل ہو، اور اس ٹائم نہ نکالے شوہر باہر، تو وہ چیز بھی جو ہے ہو سکتی ہے، اور اس میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ پریشانی بھی نہیں رہتی ہے اس میں۔ اور یہ کہ جو ہے ہماری خواہش ہے کہ نہ بچہ ہو ابھی، نہ حمل ٹھہرے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے مشیت، وہ چاہے تو اس پہ بھی دے سکتا ہے۔ تو ایسی شکل اختیار کریں جہاں پاسبلٹی پائی جاتی ہے، تو اس میں وہ چیز بھی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کہ جو ہے ہم نے خود دیکھا کہ وہ پھٹ جاتا ہے، اور تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ہو گیا تو پھر تو جو ہے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا، پھر وہ پاسبلٹی رہ جاتی ہے کہ وہ حمل ٹھہر سکتا ہے پھر۔ تو یہ ہے، ہمارے ایک پاس ساتھیوں نے بھی ذکر کیا ہم سے یہ کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، حالانکہ انہوں نے بہت ان کی طرف سے جو ہے کوشش یہی تھی کہ ابھی حمل نہ ٹھہرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا، وہ چیز ہو گئی، اور جو ہے اس وقت استعمال کرنے کے باوجود بھی کنڈوم کو پھٹ جانے کی وجہ سے وہ جو ہے مسئلہ ان کے ساتھ بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جب دینا چاہ رہا ہے دے دیا، حمل ٹھہر گیا، تو پھر یہ نہیں سوچنا۔ ایسا بھی ہمارے پاس بھائی لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ جو ہے ہم نہیں چاہ رہے تھے لیکن ٹھہر گیا، تو اب جو ہے وہ ٹھہر جانے کے بعد جلدی سے اس کو ابارشن کراؤ، وہ بھی فتوے لے کے آ جاتے ہیں کہ 4 مہینے سے پہلے ہے تو جائز ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جب دیا ہے، آپ نے احتیاط کیا، اس کے باوجود بھی ہو چکی چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ پھر قدرت کے قانون میں دخل مت دو اس کے بعد، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی مرضی، اس کی تقدیر، اس کے قضا، اسے قبول کرو پھر کہ اسی میں ہمارے لیے خیر ہے، اور اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ پھر یہ خواہ کے فتوے اور جو ہے ادھر ادھر انٹرنیٹ وغیرہ سے تلاش کرنے کی جو شکلیں ہو گئی ہیں، اور لوگ فتوے دے بھی دیتے ہیں ایسے ہی، کچھ پورے طریقے سے شریعت کے ان مسائل کو نہیں سمجھتے کہ جو ہے ابھی 4 مہینے سے پہلے ہے تو ابھی جان نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ہمیں نہیں چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے، ارے بھائی صاحب، دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، آپ کو نہیں چاہیے، آپ کون ہیں یہ کہنے والے؟ آپ کو احتیاط کرنا تھا، آپ نے کیا، لیکن اس احتیاط کے باوجود بھی یہ چیز ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہا، پھر تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہے، یہ اس کی طرف سے گفٹڈ ہے یہ۔
آپ کو اسے قبول کرنا چاہیے. ایک تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے, ہم آپریشن کروائیں. تو یہ سوچ جو ہے نا یہ تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے اس کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سیف جو ہے وہی ہے, اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور کوئی بھی جو ہے سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہے میرے علم کے مطابق, اور اگر کچھ ہے بھی تو اتنا بہت زیادہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر بہت صحیح دیکھ کر کے اسے اختیار کیا جائے, لیا جائے, جو میڈیکل پروف جو ہے جس کے ساتھ پورے طریقے سے ہے کہ وہ میڈیکل کی طرف سے پروف کیا گیا ہے کہ اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, تو اسے یوز کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں, وقت ہو گیا ہے تو ہم نے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کر دی, اور کوشش کی کہ یہ بات جو ہے آج کے اس درس میں مکمل ہو جائے. تو وقت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی مکمل ہو گئی ہے. کوئی سوال ہے تو پھر بھی آپ کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں, کسی بھائی کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو, کسی بہن کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو. تو پھر بھی وقت ہونے کے باوجود بھی ہم تھوڑا ٹائم دے رہے ہیں آپ کو, اگر چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں.